السلام علیکم پیارے ویورز، میں کچھ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم ولاگ ریکارڈ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم کسی بندے کو اپنی ساری انفارمیشن دے دیتے، وہ ولاگ ریکارڈ کر دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بات شروع کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے عمران خان کو مطلب اریسٹ کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا، وہ سب پلاننگ سب کچھ تو تھی، موجود تھی، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ دوسری نمبر پر بات ہم اس پہ کریں گے کہ آرمی میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو مطلب ڈی جی آئی سائی کا سیٹ ہے اور کچھ اور ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلے ولاگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پہ ہم آپ کو اسپیسیفک نیوز دیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے۔ ایک جانب ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم انجم کے ایکسٹینشن کے بارے میں بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، کیونکہ اس کو شہباز شریف نے بتا دیا ہے کہ اس کو ایک ایکسٹینشن دی جائے، اور اس میں ایک اور جنرل کا بھی ایکسٹینشن بتایا گیا۔ تو اس پر آرمی چیف کا بہت سخت ریئیکشن آ گیا، اور جس کا سفارش کیا تھا وہ سفارش کرنے والا بھی مطلب شہباز شریف نہیں تھا، لیکن ہمارا وزیر اعظم نہیں تھا، جو ابھی امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے وہ نہیں تھا۔ تو اس کو کس نے بتایا؟ یہ بتایا تھا اس نے اسحاق ڈار نے، جبکہ اس پہ آرمی چیف برہم ہو گئے۔ تو پھر جب شہباز شریف کو بولا تو اس نے بولا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے بولا کہ میاں صاحب نے بتایا ہے، نواز شریف نے۔ تو ابھی یہاں سے ایک تو یہ بھی کلو نظر آ رہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جنرل ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی سائی ہے، وہ ستمبر میں ریٹائر ہو جائے گے۔ تو اس کی جو پاکستان آرمی میں جو مدت ملازمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سوچ لیں تو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس طرح ایکسٹینشن دی تھی، اور وہ کیا نام ہے، زرداری کی گورنمنٹ میں بھی ایسے ہوئی تھی۔ تو اسی طرح یہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ سب جو ہے نا، یہ جو ناراض ہے نا، سب سے زیادہ مسئلہ جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو عمران خان کے مخالفت میں سب کو سمجھا رہے تھے، جو آگے پیچھے سب سارا کا منظر شو کروا رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ابھی وہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے بارے میں تھا، جو اس کو اریسٹ کرنا تھا، وہ بھی انہوں نے اس ٹائم پہ نہیں ہوا، اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، وہ بھی سخت شرائط کے سخت پہ کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ مطلب آئی ایم ایف جو ہے نا، انہوں نے جو شرائط تھے کہ بالکل ڈاؤن لیول پہ کیا ہے، مطلب ایسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح یہ معاہدے ہوں گے۔ اور آئی ایم ایف نے پہلی بار پاکستانی حکومت کو پابند کیا ہے کہ آپ انٹر بینک میں ڈالر کی اصل قیمت ₹100 سے زیادہ نہیں چھپا سکتے۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، چھپا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو گیس اور بجلی کے ٹارف جو ہے نا بہت زیادہ بڑھانے کا حکم نامہ بھی دیا ہے، مطلب اس کا بات تو ابھی ماننا ہے اس کو۔ ابھی جو رپورٹ آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہیں، یہ بیسیکلی بہت سی صحافی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ ان کو سمجھتے ہیں، جو کہ بہت کہہ رہے کہ ملک کی مجبوری تھی، لیکن یہ ایک سلنڈر ڈیسیجن ہے، ملک کو سلنڈر کر دیا اس کے ساتھ۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل ایک سلنڈر کا ریونٹ تھا۔ جس وقت یہ کہتے کہ ایفرٹس ہے سب سسٹینیبلٹی کے لیے اور ہم خود مختار ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے جو ہے نا بونگے مارنے والی نیوز ہے، اور اس سے بڑا سلنڈر اور کچھ نہیں ہو سکتا، جس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی آئی ایم ایف نے نہیں مانی۔ وہ سارے کے سارے پاکستان سے منوائی گئی ہے، اور اس طرح ابھی یہ بالکل دڑل سے منوا دیا گیا ہے، زبردستی سے۔
ابھی یہ جو تجربہ تھا نا یہ ادھر تک پہنچ گیا نا کہ انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، انہوں نے بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ابھی ہمارے سارے عوام جانتے بھی ہے، سب کچھ پتہ بھی ہے، انہوں نے یہ جو ٹولہ لے کے آیا تھا نا اور اس کو حکومت میں بٹھا کے حکومت بنوا دیا نا، تو انہوں نے ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، اور جس نے لایا اس میں سب سے اہم ہاتھ اس کا ہے۔ جو وہ بول رہے تھے کہ مطلب اس سے ملک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ ابھی یہ بار بار بول رہے تھے نا کہ ابھی جو ہے نا ملک کی معیشیت حالت ایسا کیا ویسا کیا، ملک کی معیشیت حالت اس سے اور خراب ہو ہی نہیں سکتی۔ جو پاکستانی ہیں پاکستان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ وفا کرنا اور اس کے ساتھ مخلص ہونا اور اپنے ملک کے ساتھ پارے ہونا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ملک پہلے ہے لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو پھر ابھی یہ بولتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، پھر اس پہ جو ہے نا لوگوں کو اٹھا کے کڈنیپنگ کر لیتے ہیں، وہ کالی ویگو جو آتے ہیں۔ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اور جو طاقتور حلق ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے کہ صحافیوں کے جو باتیں ہیں وہ غلط ہے، تو ابھی آپ لوگوں کو بھی کچھ دے دے کہ وہ صحیح ہو نا۔ تو اسی طرح یہ ملک کا جو بیڑا اس نے جتنا غرق کروانا تھا وہ تو کر دیا تھا۔ اب یہ بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا اوپر سے ایک عجیب مسئلہ یہ آ رہا ہے نا کہ یہاں پہ جو صحافی تھے نا جو بول رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کہ عمران خان کو گرفتار کر دیں گے، یہ پارٹی ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا، تو اس کے لیے ابھی وہ بھی ٹربل ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو نا، جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے سارے نیوز بتا رہے تھے نا وہ سب ابھی جو ہے نا ٹربل ہو رہے ہیں کہ ابھی یہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے کس طرح نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو ابھی وہ بول رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بریک لگ گئی۔ عمران خان کی گرفتاری تھی، یہ اس کو بند کرنا تھا، ہاں وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا ٹیم بھی تیار کیا ہوا تھا، اس کو گرفتار بھی کرنا تھا، سب کچھ کروانا تھا، لیکن ابھی وہ سب کچھ اس طرح ہو رہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کیسز اور سب کچھ بہت سلو ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا جتنی بھی چل رہے آرام آرام سے چل رہی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ چل لینا چاہیے تھا اور اس کو اڑا دینا چاہیے تھا، مطلب اس کو ختم کر دینا، ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب اور آپ اور کر بھی کیا سکتے ہو، سب جگہ پہ انہوں نے ان پہ آپ نے پابندی لگوائی، وہ ٹک ٹاک پہ آ گیا تو انہوں نے دھوم مچا دیا، 3 ملین سے جو ہے نا انہوں نے فالوور بڑھا دی، پتہ نہیں 2 ویڈیو میں وہ کتنے لائکس وغیرہ ویورز آ رہے ہیں کہ مطلب سب کچھ سب پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو یہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا لینے والا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ملک کو آپ نے جتنا غرق کرنا تھا اور جتنا کروا سکتی تھی کروا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ نے جو ہے نا طاقتوروں کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہوا ہے، پڑھنا تو پڑ گیا ہے کہ طاقتوروں کا راستہ کس طرح روکا جائے، اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ اڑا دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کا اب تک کا بڑا جھٹکا کہ کتنا بڑا دھچکا لگ گیا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور نواز شریف کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہو رہی ہے وہ بھی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہی ہوا جو مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو اس کو انہوں نے اتنا تنگ کروا دیا تھا اور ان کے فیصلے بھی نہیں مانے تھے نا، تو اس کے ہوتے ہوئی نواز شریف یہاں نہیں آ سکتا پاکستان میں۔ اچھا یہ نون لیگ والے ابھی یہ کر رہے کہ ترقیاتی کام کچھ اس طرح کروا دے تاکہ اس میں مطلب اس کو ایک اچھی سی سیاسی وہ بن جائے، تاکہ اس کی مطلب مورال تھوڑا اوپر ہو جائے اور وہ تھوڑا اپنا جو ہے نا سیاسی کیریئر کو تھوڑا اوپر کر لے، لیکن ابھی مشکل سے وہ ہی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ بول رہے تھے نا کہ تحریک انصاف کا جو بہت بڑا جھٹکا لگا، اور وہ جو بندہ ہے نا وہ اس نے پیپل پارٹی میں جو پیپل پارٹی میں شامل ہوئی، تو وہ پتہ ہے کیا خبر تھا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے عاصم گجر جو کہ آزاد کشمیر کا ہے، اس نے پیپل پارٹی میں جوائنٹ جموں اینڈ کشمیر کا جو تھا وہ اس نے پیپل پارٹی میں اختیار کر لیا ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ایک بہت بڑا دھچکا دیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر علاقے سے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ زرداری کے ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کو اتنے بہت بڑے بڑے لوگ جو چھوڑ رہے تھے نا،
وہ اس کو دھچکا نہیں لگا، لیکن ابھی یہ بندے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو جڑ رہے ہیں اور یہ وہ جا رہے ہیں، اس سے جو ہے نا یہ اس کو دھچکا لگا. یہ بھی سیاسی بیان ہے، بس اپنے آپ کو مطلب پبلش کرنا. وہ یہ دھچکا ہے کیا؟ بس اگر آپ کہتے تھے کہ ایک وکٹ گر گئی تو وہ صحیح تھا، لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا دھچکا جو میڈیا ابھی بول رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہی بات ہوتا ہے نا کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا. اچھا، 17 تاریخ کو جو ہے نا عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنا تھا اور اس کو جیل بھجوا دینا تھا، تو وہ تو چلے نکل گیا. ابھی 18 بھی چلا گیا، ابھی 19 بھی تقریباً ہو گیا. تو ابھی یہ مطلب اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے جو ہے نا رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ مطلب یہ الیکشن سے پہلے اس کو سزا ملتی ہے یا مطلب اس کے بعد. تو یہ تو ادھر سے ہو گیا. ابھی ان کا اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک پنڈا چل رہا ہے. ابھی اس نے بتایا کہ ہم اس میں جو ہے نا کوئی معیشت دان اور کوئی وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یہ وغیرہ نہیں لا سکتی، کیونکہ اس کی اگر ہم یہ لے آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا الیکشن ڈیلے ہو جا سکتی ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا، جو کہ وزیر دفاع ہے نا، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ریٹائر یا سینئر سیاستدان کا جو نام فائن کرنا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. مطلب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس وقت صورتحال ادھر تک آ پہنچ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی یہ سب کچھ، یعنی سینئر سیاستدان ہو تو پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی انہوں نے گڈ بائے کہہ دیا کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کو ہم اپنا حصہ کاٹ کے ان کو دے رہے ہیں، تو زرداری نے اس کو کہا کہ مطلب اس سے اچھا ہے کہ مطلب ابھی اس پہ کون ہمیں سیاںا کہیں گے، مطلب اگر ہم اپنے پارٹی کاٹ کے اس کو دے. تو اس نے نواز شریف نے اس کو بولا کہ 30-35 چھوڑو، اگر 5 سیٹوں کا اتحاد کرنا ہے تو کر لو ورنہ چلے جاؤ. تو اس کے ساتھ بھی ہاتھ یہ ہو گیا. اور پیپل پارٹی منٹیریل جو ہے نا پرس خٹک، وہ تو ویسے بھی ٹس ہے. وہ جتنی بھی وہ لوگ یہ پرویز خٹک بہترین بنوانا چاہتے تھے اتنا ہی ڈیویلیو ہو گئی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا آ گیا. اور اب چاہے ان کے سامنے اگر مطلب مردم شماری کو بنوا کے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے تو وہ بھی مطلب جو آنے والا ہے وہ مان لے گا یا نہیں مانے گا. اور اس طرح یہ اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کا یہ مطلب یہ کنسیڈر کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ سب مسئلہ ادھر تک پہنچ گیا ہے. لیکن بس یہ مسئلے تھے، آج کی یہ نیوز تھی. تو ہو سکے آپ کو اچھی لگے تو یہ آپ انجوائے کریں. میں نے تو کبھی پہلے اس طرح کا مطلب کوئی ویلاگ وغیرہ نہیں کیا، یہ میرا پہلا ولاگ ہے. تھینک یو پروین داس.